میں جنگ صفین میں آئے تھے، امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کر سکے وہ الگ بات ہے۔ فرمایا اگر سلو کرنی پڑے تو کر لینا، اور امام حسین کی تربیت کی اس انداز سے کہ بیٹا حسین اگر اللہ کے دین کے لیے تجھے خون کی قربانی دینی پڑے تو دے دے، میرے بیٹا حسین اولاد کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا۔ اور بیٹیاں تیار کی جو گھر سے کبھی باہر نہ نکلی تھی، بیٹی زینب و کلثوم، اگر اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہو تو قربانی دے دینا۔ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس فرماتے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ بی بی ہر روز بھائی سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ امیر المومنین نے عقد کے ٹائم پر یہ شرط رکھی تھی کہ عبداللہ میری بیٹی بھائی سے روزانہ ملنے کے لیے آئے گی، روزانہ ملنے کے لیے آتی ہے۔ ایک دن تشریف لائی، امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پیچھے سے محسوس ہوا کوئی آیا ہے۔ امام نے مڑ کے دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی۔ امام نے قرآن کو بند کیا، امام کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب نے کہا بھیا حسین آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ قرآن پڑھتے رہتے۔ عزادارو سنو گے جملہ، سیدہ زینب کی عظمت کا جملہ سنو گے۔ مظلوم کربلا نے کھڑے ہو کے کہا او میری بہن زینب میں تیرا ممنون ہوں، او میری بہن زینب میں تیرا ممنون ہوں، میں اللہ کے دین کو بچاؤں گا تو مجھے بچائے گی، میں اللہ کے دین کو بچاؤں گا کربلا میں۔ لوگ مجھے باغی کہیں گے، تو بازاروں میں ثابت کرے گی میرا بھائی نمازی تھا۔ یہی وجہ تھی محمد ابن حنفیہ نے جب کہا تھا بھیا حسین جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کربلا میں شہید ہو جانا ہے تو پھر ان نبیزادیوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جنگلوں میں درباروں میں یہ جب ان نبیزادیوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس وقت فرمایا تھا او محمد ابن حنفیہ ان اللہ شاء ایرہن سبایا، میرے پروردگار کی مرضی ہے کہ میری شہادت کے بعد ہاتھوں میں رسل پہنے۔ میرے مشن کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک میرے ساتھ زینب موجود نہ ہو۔ ساتھ لے کے گئے، مکے کے اندر ہی اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو 12,000 خطوط کے بعد مسلم کو بھیجا۔ بس عزادارو چند منٹ حضرت مسلم کا مصائب عرض کروں گا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے۔ ایک وقت وہ تھا جب 18,000 بیعت کر رہے تھے۔ میں فقط چند مصائب کے جملے عرض کروں گا، سارے ان کی سیرت کے حوالے سے نہیں بول سکوں گا۔ ایک وقت 18,000 بقول روایت 80,000 مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ 9 ذی الحج کی رات کو جب مسلم مسجد سے باہر نکلے تو دائیں بائیں دیکھا کوئی بندہ نہ تھا، گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ سفر میں اگر آدمی کا کوئی ساتھی ہونا تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اگر تنہا ہو تو حوصلہ گھٹ جاتا ہے۔ اب مسلم کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا مسلم نے، ایک خاتون تھی جو دروازے پہ آ جا رہی تھی۔ مسلم نے اس خاتون سے پانی مانگا، وہ خاتون پانی لے کے آئی، مسلم نے پانی پیا، وہ گلاس رکھنے کے لیے گئی، جب واپس آئی تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔
اس خاتون نے کہا اے شخص تیرا میرے دروازے میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے گھر چلا جا، اپنے اہل بیت میں چلا جا۔ اس وقت ماں مسلم نے حسرت بھری نگاہ سے کہا اے کنیز خدا، میرا کوئی گھر ہوتا میں گلی میں بیٹھ جاتا، میرے اہل ہوتے میں یہاں گلی میں بیٹھ جاتا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا سفیر ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں۔ یہ طوع نامی مومنہ تھی، اس نے معذرت کی، مسلم کو اندر لے آئی۔ کہا میرا ایک ناخلف بیٹا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ مسلم کو کھانا پیش کیا، مسلم نے کھانا قبول نہ کیا۔ ساری رات اللہ کی عبادت کی، مسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ فجر صادق کے ٹائم پہ یہ پانی لے کے آئے، دیکھا مسلم عبادت خدا میں مشغول ہے۔ طوع نے کہا مسلم آج رات آپ سوئے نہیں ہیں؟ کہا آنکھ لگ گئی تھی، پیغمبر خاتم امیر المومنین خواب میں آئے اور کہا مسلم الاجل الاجل، مسلم جلدی کرو، مسلم تم جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری رات ہے اور میں نے چلا جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ طوع سے کہا، عزادارو جملہ سنو گے، طوع سے کہا طوع مجھے تلوار لا دو، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ دشمن کو خبر ہو گئی ہے، دشمن کے سپاہی آ گئے ہیں۔ طوع نے کہا مسلم میرے گھر میں رہیں، آپ اچھا دفاع کر سکیں گے۔ عزادارو جواب سنو گے، غیرت مند ہاشمی تھا، کہا اے طوع میرے لیے بہتر تھا میں تیرے گھر میں رہتا، لیکن مجھے خطرہ ہے وہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، غیر محرم تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا مسلم آج طوع عام عورت ہے، آپ کو اس کا خیال ہے کہ غیر محرم اس کے گھر میں داخل نہ ہو، مسلم اس وقت تیری روح پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اور جب شمر فوج کا دستہ لے کے نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہوا، عزادارو مسلم آیا ہے، مسلم نے جنگ شروع کی، مسلم نے کئی ملاحین کو فنار کیا۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان بزدلوں نے مکانوں کی چھتوں پہ لوگ چڑھ گئے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے، کوئی تلوار کا وار کر رہا ہے۔ مسلم کی حالت یہ تھی کہ یوں کسی کو پکڑتے اور چھت پہ پھینکتے، اگر آتا تو تلوار سے دو حصے کرتے۔ انہوں نے خندق کھودی، مسلم پیچھے ہٹے، اس خندق میں گرے، ایک ظالم نے وار کیا، لمحہ مبارک شہید ہوئے۔ انہوں نے امان کا وعدہ کیا، مسلم ہم تجھے امان دیتے ہیں، مسلم نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب مسلم ان کے ساتھ چلے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئے، ان لوگوں نے دیکھا مسلم رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا مسلم جو اتنا بڑا کام کرتا ہے وہ روتا نہیں ہے؟ کہا ظالموں میں اپنے لیے کب رو رہا ہوں، وہ میں تو اس کے لیے رو رہا ہوں جس کو میں خط لکھ چکا ہوں کہ مولا کوفہ آ جائیے، کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں، وہ بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ بیٹیوں کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے تو مولا حسین کی فکر ہے، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مسلم کو کہا گیا مسلم تو نے امیر کا سلام نہیں کیا، مسلم تو نے امیر کا سلام نہیں کیا۔ کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ اداجارو جب سید سجاد ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں آئے، گردن جھکی ہوئی تھی، گلے میں طوق تھا۔ کسی نے کہا قیدی تم بتا سکتے ہو کون ہو؟ سید سجاد نے کہا میں ہاشمی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے اے قیدی تو ہاشمی نہیں لگتا۔ کہا نہیں میں ہاشمی ہوں۔ کہا 1 مہینہ پہلے یہاں ہاشمی آیا تھا، اس کے لمحہ مبارک زخمی تھے، اس کی گردن بلند تھی، گردن جھکی ہوئی نہیں تھی،
تیری گردن جھکی ہوئی ہے. اس وقت سید سجاد نے کہا او شخص تو نے انصاف نہیں کیا. مجھے بتا جب مسلم دربار میں آیا تھا اس کے ساتھ پردے دار تھے اور مسلم کے ساتھ کوئی پردے دار نہ تھا. میں جدھر دیکھتا ہوں کہیں پھپھیاں ننگے سر نظر آتی ہے, کہاں بیٹیاں ننگے سر نظر آتی ہے. ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو مکان کی چھت پہ لے جایا جائے, مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. ادادر اور چھت کے اوپر گئے, کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں, مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں. مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. اداداروں بس ایک مسئلہ سن لو, اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی. اللہ تمہارا گریہ قبول فرمائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, شریعت مقدسہ میں ہے جب کوئی آپ کا عزیز فوت ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر خاتم کی شریعت میں ہے کہ میت کو جب آپ منتقل کرے تو آہستہ آہستہ منتقل کرے. جب غسل دے اور کروٹ بدلے تو آہستہ آہستہ کروٹ بدلے. جنازہ گاہ کی طرف لے چلے تو تیز نہ چلے, آہستہ آہستہ چلے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کوفہ میں آئیے, مسلم کی لاش کو دیکھیے. آپ نے امت سے کہا جنازوں کو آہستہ آہستہ لے کے چلو, مکان کی چھت ہے, مسلم کا جسم اطہر ہے, اس کو زمین پہ پھینکا جا رہا ہے, کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا. ادادارو ادھر سید الشہداء چلے, مکہ سے جا رہے تھے, ادھر سے کوفہ سے 2 آدمی آئے. امام نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو کوفہ کی کیا خبر ہے. وہ 2 آدمی ان سے پوچھ کے آئے, مولا سے کہا مولا آپ خیمے کے پیچھے چلے آئے, کوفہ کی خبر بڑی خطرناک خبر ہے, سب کے سامنے سنانی نہیں ہے. امام نے فرمایا نہیں, میں کسی سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا. یہ تو افراد کہتے ہیں جب ہم نے کوفہ چھوڑا اس وقت حالت یہ تھی عید کا دن تھا, مسلم اور ہانی بن عروہ کے پاؤں میں رسی باندھی ہوئی تھی. مسلم کے لاشے کو اور ہانی کے لاشے کو لوگ گلیوں میں پھرا رہے تھے. ادادارو امام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے خیمے میں گئے, کہا بہن زینب مسلم کی بچی کو لاؤ. مسلم کی بچی کو لایا گیا, امام نے اپنی گود میں بٹھایا, سر پہ دست شفقت پھیرا. بچی نے کہا مولا آپ پہلے بھی سے اچھا سلوک کرتے ہیں, آج بتاتا ہے میں کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے. کہا بیٹا تیرا بابا مارا گیا, آج کے بعد مجھے اپنا بابا سمجھنا. میں کہوں گا مولا یہی حق ہے, یتیموں کے ساتھ اسی طرح سلوک ہونا چاہیے. کل کربلا ہوگی, زمین و آسمان میں آواز بلند ہوگی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. اور سکینہ تیرے لاشے پہ آئے گی, کون ہوگا جو پیار کرے گا, شمر تازیانہ لے کے بڑھے گا. معصومہ بابا کی لاش کو چھوڑ کے خیموں کی طرف دوڑے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.